ہر دن کی طرح ہم یہ سمجھ لیں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ نواقض یہ ناقض کی جمع ہے، نواقض یہ ناقض کی جمع ہے، اور ناقض کا معنی توڑ دینے والا، ناقض کا معنی توڑ دینے والا۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہم ان کو نواقض وضو کہتے ہیں، نواقض وضو کہتے ہیں، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں۔ آج ہم جو چیز سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہے نواقض اسلام، یعنی اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، اسلام کو ختم کر دینے والی چیزیں۔ یاد رہے کہ ایک شخص جس طرح کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اقوال اور اعمال ایسے ہیں، یعنی انسان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اسلام سے باہر نکال دیتی ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا ہے جن سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل شروعات میں ہی ایک ایسی بات آپ ذہن میں رکھ لیں جو کہ جب تک آپ کی سانس باقی رہے تب تک یہ بات آپ کو ذہن سے باہر نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نواقض اسلام ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، بہت دھیان سے سنیں، نواقض اسلام ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اسلام سے خارج نہ ہو جائیں، تاکہ ہم اسلام سے خارج نہ ہو جائیں، یعنی ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر نہیں آنے پائے، ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں کوئی ایسی چیز کر بیٹھیں اور ہم اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نواقض اسلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ کمیاں دوسروں کے اندر تلاش کر کے ان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے ہم نواقض اسلام نہیں پڑھ رہے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ یہ بات مرتے دم تک یاد رہنی چاہیے۔ نواقض اسلام ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کہیں انجانے میں ہم اسلام سے باہر نہیں نکل جائیں۔ آج آپ پڑھیں گے کہ ایسا ایسا کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ دوربین لگا کر پورے شہر میں تلاش کرتے پھریں گے کس کے اندر یہ پایا جاتا ہے، کس کے اندر یہ پایا جاتا ہے، کس کے اندر، اور ان کو آپ اسلام سے خارج کرتے رہیں گے۔ اس مقصد سے ہم نواقض اسلام نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رہے کسی کو اسلام میں رکھنا اور کسی کو اسلام سے خارج کرنا یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جانکاری سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا، ٹھیک ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے اعتبار سے دنیا کے ان علماء کرام کا جن علماء کرام کو عالمی حیثیت حاصل ہے، عالمی حیثیت حاصل ہے، یعنی ورلڈ فیمس علماء کرام جو ہیں، ان علماء کرام کو اگر کسی کے بارے میں لگتا ہو کہ یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور وہ ان کے بارے میں فتویٰ دیں کہ یہ اسلام سے باہر نکل چکے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کو اور آپ جیسے طالبات کو، اسٹوڈنٹس کو کبھی کسی کو اسلام سے خارج کرنے کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ بہت اچھی طرح ذہن میں رہے، میں بار بار جتلا رہا ہوں کہ آج کا درس ہم صرف اپنے لیے لے رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں لے رہے ہیں۔ نواقض اسلام کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے 10 قسموں میں مشہور علماء کرام نے نواقض کو متعین کر دیا ہے۔ اگر ہم یہ 10 چیزیں سمجھ لیں تو ہمارے لیے نواقض سمجھنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک بات اور ذہن میں رہے، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ یہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ آج جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کو 2 پارٹ میں ہم سمجھیں گے۔ پہلا پارٹ مکمل ہونے تک کوئی بھی فیصلہ اپنے ذہن میں نہ کریں، صرف پہلا پارٹ سنتے چلے جائیں۔ یہ پہلا پارٹ ہے۔ نواقض اسلام میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک شخص اسلام میں ہونے کے باوجود اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا۔
قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 کے اندر ایک ہی جملہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یعنی شرک کی حالت میں اگر انسان مر جائے تو موت کے بعد شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں جس میں لا الہ الا اللہ کے شرائط اور تقاضے پڑھے تھے، اس میں میں نے شرک کی بہت وضاحت آپ تک پہنچائی تھی، لہذا پہلا ناقص جو ہے، اسلام کو ختم کر دینے والی پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ شرک سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے انسان اپنے اور اللہ کے درمیان، اپنے اور اللہ کے درمیان کسی تیسرے کو واسطہ اور وسیلہ بنا لے۔ اسی دن پہلے دن ایک سوال آیا تھا کہ وسیلہ بنانا شرک ہے یا بدعت ہے؟ تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ میں نے وسیلہ کی 2 قسمیں اس دن بیان کی تھی، یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص، بہت دھیان سے سن لیں، اگر کوئی شخص کسی سے جا کر مانگنے لگے تو وسیلہ کی یہ قسم جو ہے شرک ہے، یہ قسم شرک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے اس ارادے سے مانگے کہ وہ اللہ تعالی سے ہماری بات منوا دیں گے، پوری کروا دیں گے، تو وسیلہ کی یہ قسم بھی شرک ہے، وسیلہ کی یہ قسم بھی شرک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی غیر اللہ سے مانگے تو وہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے ہی، لیکن اگر کوئی غیر اللہ سے اس ارادے سے بھی مانگے کہ ہم ان سے مانگیں گے تو یہ اللہ سے ہماری بات پوری کروا دیں گے، تو یہ وسیلہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ بندے نے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک تیسرے کو واسطہ اور وسیلہ بنا لیا۔ ہاں، وسیلہ کی وہ قسم بدعت ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص دعائیں کر رہا ہے اور وہ ساری کی ساری دعائیں کس سے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ساری دعائیں اللہ سے، اے اللہ مجھے ایسا کر دے، ویسا کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ساری دعائیں کر لیتا ہے، اور دعائیں کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ فلاں کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، فلاں کے صدقے طفیل میں میری دعا قبول فرما، یا فلاں کے واسطے سے میری دعا قبول فرما۔ یہ والا واسطہ جو ہے یہ بدعت ہے، اس کو ہم شرک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں دعا جس کا حق ہے اسی سے مانگا جا رہا ہے۔ دعا کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ دعا یہاں کس سے مانگی جا رہی ہے؟ بندے نے دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے، لیکن قبول کرانے کے لیے اس نے واسطہ اپنا لیا ہے جو کہ رسول اللہ کا دیا ہوا طریقہ نہیں ہے، لہذا یہ بدعت کے درجے میں آئے گا، یہ شرک میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے علاوہ، جیسے ہم سب دیکھتے ہیں کہ فوراً ایک جگہ پر حاضر ہوئے، فلاں ہمارا یہ کام کر دے، ہمارا یہ کام کر دے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے گا کہ ہم گنہگار ہیں، تو نیک ہے، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، تیری اللہ ٹالتا نہیں ہے، تو میری دعا تو قبول کرا دے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ یاد رہے اگر دلائل پیش کیے جائیں تو بہت زیادہ وقت مطلوب ہے۔ اس پوائنٹ کی دلیل کے لیے، پہلے پوائنٹ کی دلیل کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116 میں نے بتایا تھا۔ اس پوائنٹ کی دلیل کے لیے ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 18 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ڈیٹیل کے لیے آپ لوگ اپنی تفصیل کے مطابق پڑھ لیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ یہ اللہ کے پاس ہمارے لیے، یہ پوائنٹ ہے، یہ دلیل ہے کہ مشرکین اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ معبود ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اگر اس عقیدے سے کوئی اللہ اور اپنے درمیان کسی کو واسطہ بنائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ ایک وضاحت میں آپ تک پہنچا دینا چاہوں گا، اگرچہ یہ عنوان سے ہٹ کر ہے لیکن ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک
کامن سی بات پھیلائی گئی ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، اور جن لوگوں سے ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے، اللہ ان کی ٹالتا نہیں۔ اب عام انسان جو اسلام کی بہت زیادہ معلومات نہ رکھے، انہیں یہ جملہ بہت زیادہ فیکٹ لگتا ہے۔ بات تو صحیح ہے، ہم گنہگار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری کیسے سنے گا، یہ تو بہت نیک تھے تو ان کی تو اللہ تعالیٰ سن ہی لے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ اس تھنکنگ نے انسان کو نیک ہونے سے بری طرح روک دیا ہے۔ اس تھنکنگ نے انسان کو نیک ہونے سے بری طرح روک دیا ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ آپ گنہگار ہو، آپ کی اللہ نہیں سنتا، یہ نیک ہے، اللہ ان کی نہیں ڈالتا، تو مطلب کیا نکلا کہ آپ چور ہو تو چور ہی رہو، ان سے آ کر مانگ لو، یہ کروا تو دیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ڈکیت ہیں تو ڈکیتی رہیں، آپ بے نمازی ہیں تو بے نمازی رہیں، آپ حرام کھانے والے تو حرام کھاتے رہیں، یعنی آپ کو نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گنہگار ہیں، آپ کی اللہ سنے گا نہیں، آپ گناہ کرتے رہیں اور ان سے منواتے رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا اس تھنکنگ نے لوگوں کو نیک بننے سے بری طرح روکا ہے۔ اگر یہی کہہ دیا جاتا کہ آپ گنہگار ہو، اللہ آپ کی نہیں سنتا، لہذا آپ نیک بنو پھر دعا کرو، تب بھی ایک بات تھی کہ انسان نیکی کی طرف آگے بڑھتے، لیکن یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا آپ کی سنیں گے نہیں اور ان کی ڈالیں گے نہیں، لہذا آپ جو ہیں وہی رہیں اور ان سے آپ قبول کروا لیں۔ دوسری ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی نہیں سنتا ہے اور نیک لوگوں کی نہیں ڈالتا ہے، یہ بھی شریعت کی وضاحت نہیں ہے۔ شریعت کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی کو، بہت توجہ کے ساتھ یہ پوائنٹ سن لیں، اگر کسی کو اللہ سے دنیا چاہیے، اگر کسی کو اللہ سے دنیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے، مانگنے والا کون ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو فوراً عطا کر دے، چاہے تو دیر سے عطا کرے، چاہے تو نہیں عطا کرے۔ کس کی مرضی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی تو وجہ بھی غلط بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کر دی، لعنت کرنے کے بعد فوراً اس نے ایک دعا کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے قیامت کے دن تک کی عمر عطا فرما دے۔ کیا تھی یہ دعا؟ تھی اللہ سے اپنی عمر بڑھانے کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا، دیا تجھے۔ تو اس کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کس کی دعا قبول ہوئی تھی؟ ابلیس کی دعا قبول ہوئی تھی، کیونکہ اس نے دنیا میں عمر مانگی تھی۔ جا ابلیس ہی صحیح، مان لی تیری۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ کے مشرکین جب سمندر میں کشتیوں میں سوار ہوتے اور ڈوبنے لگتے تو اپنے معبودوں کو بھول کر اللہ سے دعا کرنے لگتے، اور اللہ انہیں جب نجات دیتا تو پھر سے سوال یہ ہے کہ نجات دیتا کیوں تھا اللہ تعالیٰ؟ وہ تو کافر تھے نا، وہ تو کافر ہیں، اور کافر ڈوبتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے رہا ہے، تو ان کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ قبول ہوئی نا، کیونکہ وہ دنیا مانگ رہے تھے۔ جب کوئی دنیا مانگے تو کفار کی بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ اور آگے دیکھیں، پوری دنیا میں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں کچھ مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے نا۔ وہ لوگ کہاں جا کر مانگتے ہیں؟ اپنے اپنے معبودوں کے پاس۔ کوئی مندروں میں جاتا ہے، کوئی گرجا گھروں میں، کوئی چرچ میں، کوئی گردوارے میں جاتا ہے اور مانگتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی ان کی کوئی مانگ کبھی پوری نہیں ہوتی؟ ایسا لگتا ہے آپ کو؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو کیا ان کے معبود پورے کرتے ہیں؟ کون پورا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا کے بارے میں غیر اللہ سے مانگنے والوں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں غیر اللہ سے مانگنے والوں کی بھی چاہے تو پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں شرط ہے جب انسان آخرت کی دعا مانگے، جب انسان، دیکھیے ہماری سانس رکنے سے پہلے جو چیزیں کام آئیں گی، اگر ہم اللہ سے وہ چیزیں مانگ رہے ہیں تو اللہ کو کوئی مطلب نہیں کہ مانگنے والا کون ہے۔ اور اگر ہم سانس رکنے کے بعد ضرورت پڑنے والی چیزیں مانگ رہے ہیں، جیسے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری قبر کے مرحلے کو آسان کر دے، تو ہم موت کے
ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو میدان محشر میں میری حفاظت کرنا، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، پل صراط پر آسانی کرنا، جنت میں داخل کر دینا، جہنم سے بچا لینا، یا جنت میں درجات بلند کر دینا. یہ ساری دعائیں ہم کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ آخرت کی دعا مانگنے والا اگر منیمم شرط پوری نہ کرے تو دعا مانگنے والا اللہ کا خلیل ہو تب بھی اللہ قبول نہیں کرتا. فرق سمجھ میں آیا؟ اگر دعا دنیا سے ریلیٹڈ ہو، مانگنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا. اگر دعا آخرت سے ریلیٹڈ ہو اور جس کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے اس نے منیمم شرط پوری نہ کی ہو، اور منیمم شرط آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. اگر کوئی آخرت مانگ رہا ہو یا کوئی کسی کے لیے آخرت مانگ رہا ہو اور جس کے لیے مانگ رہا ہو اس نے منیمم شرط پوری نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کی بھی نہیں سنتا. اللہ کے خلیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. 3 لوگوں کی آواز آئی اور 97 لوگ خاموش تھے. اللہ کے خلیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ آزر. آزر مسلمان تھے یا کافر؟ کافر تھے. اب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر والد آزر کے لیے آخرت میں کامیابی کی اللہ سے دعا کرے تو دعا قبول یا نہیں قبول؟ کیوں؟ اللہ کے خلیل مانگ رہے نا. ہمیں تو یہ بتا دیا گیا کہ نیک لوگوں کی اللہ ٹالتا نہیں ہے. اب فیصلہ سنیں جو میں نے ڈیٹیل آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ عنوان سے ہٹ کرے لیکن آپ کے لیے بہت مفید ہے. فیصلہ سنیں. اگر دنیا مانگنی ہو تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود ہی مانگ لیں. فرق سمجھ میں آیا؟ اگر دنیا مانگنی ہو تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا تو اللہ ابلیس کی بھی مان لیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے، کفار کی بھی مان لیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے، غیر اللہ سے مانگنے والوں کی بھی سن لیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے. تو اگر آپ کو دنیا چاہیے، ایگزام میں پاس ہونا ہے یا اس طرح کی چیزیں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں چاہیے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو آخرت مانگنی ہے تو کسی کے پاس جا کر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر کیوں بھیڑ لگائے ہوئے؟ نہیں سمجھے؟ ان مراکز میں ان مقامات پر بھیڑ کیوں لگی ہوئی؟ دنیا مانگنی ہے گھر سے مانگ لیجئے، آخرت مانگنی ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. جب آخرت کے بارے میں اللہ اپنے خلیل کی نہیں سنتا تو اور کسی کی کیسے سن لے گا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا جس سے یہ بات نکلی تھی. پہلا پوائنٹ اسلام سے خارج کرنے والا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ بنا لے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ میری بات اللہ تک پہنچا دے گا یا میرا کام اللہ سے کروا دے گا تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تیسری چیز بہت دھیان سے سمجھیں، جو کافر کو کافر نہ سمجھے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو کافر کو کافر نہ سمجھے اور ان کے دین کو صحیح سمجھے، کافر کے دین کو صحیح سمجھے اور یہ سمجھے کیا پتہ یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں. اگر کوئی کافر کو کافر نہ سمجھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یاد رہے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس آیت سے پتہ چلا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اپنانے والا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا. تو اگر کوئی کافر کو کافر نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ نہیں اس کا دین بھی صحیح ہو سکتا ہے تو اس نے گویا اپنے دین پر، قرآن کی اس آیت پر انکار کر دیا، اس آیت کا انکار کر دیا، لہذا وہ اسلام سے ہاں. بہت اچھی طرح یاد رہے کہ مسلمان ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے اور سمجھتے ہیں. ہمیں اس طرح کسی مسلمان کو کافر نہیں سمجھنا ہے. کافر کو کافر نہیں سمجھنے سے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے کا مطلب یہ کہ جو شخص اپنی زبان سے اقرار کرتا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان
نہیں ہوں. آپ غیر مسلموں کو دیکھیں اور ان سے جا کر کہیں آپ مسلمان ہیں تو کیا کہیں گے وہ؟ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں. آپ ایک یہودی سے پوچھیں آپ مسلمان ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں. آپ ایک نصارہ سے پوچھیں. یعنی ہر وہ شخص جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ان کے کافر ہونے میں شک کرنا ہمیں اسلام سے خارج کر دے گا. اب ایک شخص ہے جس کے اندر بہت سارے کفر و شرک یا برے اعمال پائے جاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ تو کافر ہیں، یہ تو مشرک ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ مشرک ہیں، تلوار لے کر نکلیں گے اور کہیں گے کم بخت گردن اڑا دوں گا اگر مجھے مشرک کہا تو میں کیا ہوں. اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہو تو اس کے عمل اور عقیدے کیسے بھی کیوں نہ ہو، آپ انہیں مسلمان سمجھیں. ان کے عقیدے اور عمل کا فیصلہ کس پر چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو کھڑا کر کے نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ کس کو جنت میں ڈال دوں اور کس کو جہنم میں ڈال دوں، پوچھے گا نہیں. تو ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کریں گے. البتہ جو اقرار کرتا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں کریں گے. تو کافر کو کافر نہیں سمجھنا یہ انسان کو دین اسلام سے کیا کرتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے. لیکن ایک لفظ یہاں ایڈ کر کے رکھیں، کافر اصلی کو کافر نہیں سمجھنا. کیا؟ کافر اصلی کو. کافر اصلی سے مراد جو اقرار کرتا ہوں کہ میں کافر ہوں پھر بھی انہیں کافر نہیں سمجھنا، یہ ہمیں دین سے خارج کر دے گا. چوتھی چیز، اگر کوئی شخص یہ مانتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں دیا ہے، کوئی اور طریقہ اس طریقے سے بہتر ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. میں نے دوسرے لیکچر کے دوران یہ بتایا تھا، جب قلب سلیم ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ اور کسی کے طریقے کی محبت ہے تو اس کا دل صاف دل نہیں ہے، وہ قلب سلیم نہیں ہے. ابھی ہم یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بہتر، یہ سمجھے کہ فلاں صاحب نے جو کانسٹیٹیوشن لکھا ہے وہ اسلام سے بہتر ہے، یا فلاں صاحب نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہے وہ اسلام سے بہتر ہے، اگر کوئی کسی کا بتایا ہوا طریقہ اسلام سے بہتر سمجھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم نے یہ سنا تھا کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ یہ کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ، سب سے بہترین بات، بہترین حدیث کس کی ہے؟ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص کبھی یہ عقیدہ رکھے نہیں فلاں کا طریقہ، اسی لیے آپ تمام کو ایک خاص نصیحت ہے. موجودہ وقت میں ایک بہت بدترین ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، جو ابھی شاید اتنا بدترین نہیں ہوا ہے، بعد میں اور بدترین ہو جائے گا. ہم لوگ قرآن اور حدیث کے ذریعے موٹیویشن کرنے والے اسپیکرز کو چھوڑ کر موٹیویشنل اسپیکرز کو سننا شروع کر چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ دنیا کی ہزاروں مثالوں کے ذریعے ہمیں پش اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کیا شاندار باتیں بتا رہے ہیں. یاد رہے کہ ان کی باتیں آپ کو سننے میں ہزار شاندار لگے، لیکن وہ اپنی باتوں کے درمیان اسلام کی روشنی میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے. اگر آپ اسلام کے ذریعے موٹیویشن قبول کرنے کے بجائے آپ کسی اور طریقوں سے موٹیویشن قبول کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی درجے میں جا کر آپ کو لگے گا کہ اسلام سے بہتر باتیں تو یہ لوگ بتانے لگے ہیں یا ان کی باتیں زیادہ بہتر ہیں. اس دن آپ اسلام سے کیا ہو جائیں گے؟ بے شمار اسٹوڈنٹس جو ہیں موٹیویشن کے لیے ان کی اسپیچیں سننا شروع کر دی ہیں. یاد رہے قرآن اور حدیث سے بہتر موٹیویشن دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہمیں کہیں اس جگہ موٹیویٹ نہیں کرتا جہاں ہمارے فائدے کے ساتھ کسی کا نقصان ہو، جہاں ہمارے فائدے کے ساتھ کسی کا نقصان ہو. ایک بہت آسان سا فرق یہ سمجھیں،
ایک لفظ ہے اردو میں مقابلہ. کیا لفظ ہے؟ مقابلہ. اور ایک لفظ ہے اردو میں مسابقہ. کیا لفظ ہے؟ مسابقہ. شاید ہم ہندی اور انگلش میں ایک ہی لفظ دونوں کے لیے کہتے ہوں، لیکن ایک لفظ مقابلہ ہے، ایک لفظ مسابقہ ہے. عربی میں مقابلہ اور مسابقہ یہ دونوں لفظ بولا جاتا ہے. قابلہ یقابلو کا معنی ہوتا ہے آمنے سامنے آنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ آمنے سامنے آنا. اور سابقہ یسابقو کا معنی ہوتا ہے برابر میں آنا. کس میں؟ برابر میں آنا. مسابقہ کہتے ہیں. بہت دھیان سے سنیں اور یہ زندگی بھر یاد رکھیں کہ ہمیں زندگی میں مسابقہ کرنا ہے، مقابلہ نہیں کرنا ہے. مقابلہ کا معنی ہوتا ہے اپنے مد مقابل کو پٹک کر کچل دو اور اس کے سینے پر پیر رکھ کر آگے بڑھ جاؤ. اسے کیا کہتے ہیں؟ مقابلہ. سمجھ رہے ہیں؟ مد مقابل کو پست کر کے کچل کر آگے بڑھنا یہ مقابلہ ہوتا ہے. اور مسابقہ ہوتا ہے سب کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے دو لیکن اپنا ٹیلنٹ سب سے بہتر کر لو. یہ کیا ہوتا ہے؟ مسابقہ. قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نیکیوں میں مقابلہ کرو. کیا کہا؟ یسابقون فی الخیرات السابقون الاولون. قرآن ہمیشہ سبقت کی بات کرتا ہے، تقابل کی بات نہیں کرتا. اور دنیا میں کوئی بھی آپ کو موٹیویشن دے، آپ ایک پوائنٹ یہ محسوس کریں گی انہیں کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے فائدے سے کس کس کو، انہیں کوئی مطلب نہیں. وہ تو صرف آپ کو فائدہ سکھائیں گے. اب یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی آپ کو فائدہ سکھا رہا ہے سب کو نقصان پہنچا کر، اور وہی آدمی ان کو بھی فائدہ سکھا رہا ہے سب کو نقصان پہنچا کر. اب یہ دونوں جب سامنے آئیں گے تو دونوں ایک دوسرے کو کچلنے کی کوشش کریں گے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو قرآن یہ سکھاتا ہے کہ آپ مسابقہ کریں، سب کو اپنا اپنا ٹیلنٹ، کسی کو چھیڑیں نہیں، اپنا ٹیلنٹ سب سے بڑھیا کر لیں تاکہ آپ سب سے آگے بڑھ جائیں، تاکہ آپ سب سے آگے بڑھ. مقابلہ نہیں کرنا ہے. سمجھ پا رہے ہیں؟ تو اسلام میں سب سے اہم ترین چیز یہ کہ ہمیں مقابلہ نہیں سکھایا جاتا بلکہ مسابقہ سکھایا جاتا ہے. یہ 4 چیزیں ہم نے سمجھی. پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسری چیز ہم نے سیکھی اپنے اور اللہ کے درمیان کسی تیسرے کو واسطہ بنا لینا. تیسری چیز ہم نے سیکھی معین اور واضح کافر کو کافر نہیں سمجھنا. اور چوتھی چیز ہم نے سیکھی اسلام سے بہتر کسی اور طریقے کو سمجھنا. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بہتر کسی اور طریقے کو سمجھنا. یہ چوتھی چیز ہے جس سے ہم اسلام سے خارج. پانچویں چیز جو چوتھی چیز کی طرح ہے سننے میں لیکن اصل میں الگ ہے، اسلام کے کسی حکم سے نفرت رکھنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اسلام کے کسی حکم سے کیا رکھنا؟ نفرت نہیں. یہ کیا اسلام نے دے دیا ہے. اور یہاں آپ کے لیے تھوڑی دشواری زیادہ ہے. عام طور پر بچیاں پردے کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنے لگتی ہیں، ماں باپ یا گھر والوں کے کہنے پر کر تو لیتی ہیں. یاد رہے جن علماء کرام نے نواقض اسلام میں یہ پوائنٹ لکھا ہے انہوں نے باقاعدہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ اس پر عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک لڑکی پردہ کرتے ہوئے اگر پردے سے نفرت کرے گی تو وہ اسلام سے، اور کرے ہی نہیں پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے کسی ایک بھی حکم سے، کوئی مرد ہے اور وہ داڑھی کے حکم سے نفرت کرنے لگے، کوئی عورت ہے وہ پردے کے حکم سے نفرت کرنے لگے، کوئی گھر کا سرپرست اور گارجن ہے اور وہ اسلام میں حلال کمائی کا جو حکم ہے اس سے نفرت کرنے لگے، یا اور بھی کسی بھی حکم سے، کوئی ایک سنگل قانون سے بھی کوئی انسان دل سے نفرت کرنے لگے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. یاد رہے آج ہم گناہوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کرنا گناہ ہے، یہ کرنا گناہ، یہ کرنا گناہ ہے. آج تو ہم بارڈر سے باہر پھینک دینے کی بات کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر آ گئی تو ہم اسلام کے بارڈر سے باہر پھینک دیے جائیں گے، خروج مار دیا جائے گا، باہر نکال دیے جائیں گے. یہ گناہوں کی بات نہیں چل رہی. بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں ہمارے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے عمل نہیں کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اور نفرت کرنا یہ ایک
الگ چیز ہے۔ ایک آدمی نماز کو فرض سمجھے، ایک آدمی نماز کو فرض سمجھے اور وہ یہ بھی سمجھے کہ مجھے ادا کرنا چاہیے، قائم کرنا چاہیے، لیکن میری غفلت ہے، میری سستی ہے، میں قائم نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ ایک الگ چیز ہے، وہ غفلت کر رہا ہے، وہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نماز کو فرض بھی مانتا ہے اور قابل ادا بھی مانتا ہے، لیکن سستی میں وہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اسلام میں باقی ہے۔ لیکن کوئی یہ کہ کیا ہوتی ہے نماز، صبح صبح اٹھا دو، رات کو سونے مت دو، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ اگر وہ اسلامی حکم سے نفرت کرنے لگے، بغض رکھے اور اسلام کے کسی بھی حکم کو وہ برا سمجھنے لگے، تو وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو بالکل اسی طرح کا ہے، جو بالکل اسی طرح کی چیز ہے، چوتھی، پانچویں اور چھٹی چیزیں سننے میں ایک جیسی لگتی ہیں۔ چوتھی چیز تھی اسلام سے بہتر کوئی اور قانون سمجھنا، پانچویں چیز ہے اسلام کے کسی قانون سے نفرت کرنا، اور چھٹی چیز ہے اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا، اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا۔ کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑائے تو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا اللہ کے دین میں باقی نہیں رہتا، وہ اللہ کے دین سے خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ منافقین اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا کہ تم دین کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی شریعت ہی باقی رہ گئی مذاق اڑانے کے لیے، اور کوئی چیز مذاق کرنے کے لیے تمہیں نہیں ملی۔ تو بہت اچھی طرح یاد رہے کہ اللہ کے دین کی کسی ایک بھی چیز کا مذاق اڑانا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ایک بات رک کر ہم جان لیں کہ ہم اپنی زندگی میں عام بول چال میں یا عام ایکٹیویٹیز میں کئی بار ہم مذاق میں اسلام کی چیزوں کا بھی مذاق کر لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی اسلام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کئی بار لوگ قرآن مجید کو مذاق کے طور پر لے لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ انٹینشن میرا ایسا نہیں تھا بلکہ مذاق کا تھا۔ ہم شریعت کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کے قانون کی یعنی اسلام کی کسی ایک بھی چیز کا کسی نے مذاق اڑایا تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6 چیزیں ہو گئیں۔ 7ویں چیز ہے جادو کرنے اور کرانے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ رب العالمین نے جادو کے بارے میں فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ جادو سکھانے والے دونوں کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ آزمائش ہیں، تم جادو نہ سیکھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے، ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ جادو کرنے اور کرانے والا کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بھی دن بدن بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص، تعجب کی بات یہ ہے کہ خواتین فرما برداری کے ذریعے شوہروں کا دل نہیں جیتنا چاہتی۔ کس کے ذریعے جیتنا چاہتی ہے؟ جادو کے ذریعے۔ میاں صاحب کے پاس جائیں گی اور کہیں گی کوئی ایسی تعویذ دیجئے کہ میاں میرے لٹو ہو جائیں میرے پیچھے۔ بھئی آپ اتنی فرما برداری اختیار کر لیں کہ وہ لٹو کیا وہ بہت کچھ ہو جائیں گے، بہت کچھ ہو جائیں گے۔ فرما برداری کے ذریعے انہیں لٹو نہیں کرنا ہے، جادو کے ذریعے لٹو کرنا ہے۔ تو اسلام سے ہو سکتا ہے میاں لٹو بنے اور الٹا گھومنے لگیں، لیکن اسلام سے ضرور خارج ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جادو کرنا اور کرانا یہ دونوں چیزیں نواقض اسلام میں سے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور جادو 2 مقصد سے کیا جاتا ہے، بہت آسان لفظوں میں سن لیں۔ کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اور کچھ چیزیں دور کرنے کے لیے۔ ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے جادو کریں تب بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور کچھ دور کرنے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور ٹرینڈ ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خزانہ ہے، کوئی ایسا ہے جو خزانہ نکال دے، کوئی ایسا ہے جو
اور خزانے نکالنے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں جن کے جسم پر کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہوتے ہیں. اگر وہ خزانے نکالنے کے ماہر ہوتے تو ملک کو وہ چلا رہے ہوتے, بادشاہ وہ ہوتے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ خزانوں والا معاملہ, اور پتہ نہیں کون کہتا ہے آ کے کہ بھئی تمہارے یہاں خزانہ ایسے نکلے گا ویسے نکلے گا. کبھی ان چیزوں میں یاد رہے جادو کا انکار ہم نہیں کر سکتے. قرآن اور حدیث میں جادو کا ذکر موجود ہے, لیکن ہر چیز کو جادو قرار دینا یا ہر چیز کے بارے میں جادو کا شبہ ذہن میں لے لینا یا ہر چیز حاصل کرنے کے لیے جادو کا سہارا لینا, یہ ہمیں اسلام سے خارج کر دے گا. تو جادو کرنا اور کرانا یہ دونوں ہی چیزیں کفر ہیں, اور اگر کوئی جادو سیکھ لے تو اس کے کفر میں کوئی شک. جب جادو کسی کے ذریعے کرانا کفر ہے تو کوئی خود ہی جادو سیکھ لے تو ہاں. بہت معمولی چیز ہم سمجھتے ہیں جب ہمارے شہر میں کوئی ایسا شو لگ جاتا ہے. ابھی 2-2.5 سال پہلے شاید رنگولی میں ایک شو لگا تھا جادوگر آنند کر کے. کتنے لوگ مزے لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں جادو کا شو دیکھنے کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا جادو کا شو دیکھنا جائز ہے؟ نہیں. جب جادو حرام ہے, جادو کفر ہے, تو ایک کفر کے ذریعے سامنے آنے والی, وجود میں آنے والی چیز کو پیسے دے کر دیکھنا یہ حلال ہوگا کیا؟ نہیں. لوگ جادو دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ کبوتر اڑا دیتے ہیں, وہ انسان کو غائب کر دیتے ہیں, وہ فلاں کر دیتے ہیں. جادو کا شو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7. 8ویں چیز ہے, اگر کوئی مسلمان مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنے لگے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر کوئی مسلمان مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنے لگے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یاد رہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کر سکتا. اگر ایسا کرے گا, قرآن مجید سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمان کے خلاف ان سے دوستی کرے گا یا ان کی مدد کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے, وہ اسلام میں باقی نہیں رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد. ہاں, اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت برا ٹرینڈ ہے مخبری کرنے کا. کوئی مسلمان کچھ بھی کرے فوراً ان کے بارے میں, کچھ روپیوں کے لیے ہو یا شہرت کے لیے ہو یا اور کس چیز کے لیے, لیکن خبر دے دی جاتی. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے غلطی ہے, تو آپ انہیں ایک طرف لے جا کر سمجھائیں. اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہ جانے, اس کا کام جانے. آپ کا کام یہ اس کو سمجھا کر اس کو غلطی سے باہر نکالنے کی کوشش کریں, لیکن کبھی بھی ان کے بارے میں کسی بھی طرح اس طرح معاونت کرنا, مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا, یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ہاں. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے, یہ نئی چیز ہے, اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسلام پر عمل کرنے سے اوپر ہیں, تو ایسا آدمی اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج. بہت سارے باباؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان لوگوں کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے, وہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر سے عبادت کی ذمہ داری. شاید آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی, ایک صاحب تھے, وہ بہت مشہور تھے, بابا تھے, بہت مشہور تھے, وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. جب بھی ان سے کہا جاتا نماز, تو کہتے میں یہاں نماز پڑھوں گا, میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں, میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تم لوگ مجھے یہاں دیکھ رہے ہو, لیکن نماز کے ٹائم پر میں کہاں پہنچ جاتا ہوں؟ مدینہ پہنچ. ایسا ممکن ہے؟ نہیں. ان کو نماز نہیں پڑھنا ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے میں کہاں پڑھتا ہوں؟ مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. ایک بار ایک صاحب پر اثر ڈالنے کے لیے جیسے ایک بندہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے ایک خالی جگہ کی طرف دیکھ کر, بالکل اسپیس میں دیکھ کر ہٹ 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 ایسے کہا.
وہ جو آئے نا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اسپیس میں دیکھ کر یہ ہٹا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ میں کتا داخل ہو رہا تھا، میں نے یہیں سے ہٹا دیا، میں نے یہیں سے ہٹا دیا، وہ کتا ہٹ گیا۔ اب وہ جو آئے ہوئے تھے نا، انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کو بھی ان سے بھی تفریح لے لی جائے۔ انہوں نے کیا کیا، پیر صاحب کی دعوت کر دی اپنے گھر، سمجھ گئے؟ اپنے گھر دعوت کر دی، اور دعوت میں انہوں نے بلا کر ان کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ اب پیر صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ چاول رکھا ہوا ہے، سالن والا نہیں آ رہا ہے، آ جائے تو شروع کروں۔ اب وہ میزبان جو ہیں جنہوں نے اپنے گھر دعوت دی تھی وہ کھڑے ہو گئے، کھائیے۔ بولے ارے ایسے کیسے، روکھا چاول کھاؤں کیا، کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ پھر انہوں نے کہا کھائیے۔ پھر ان کو غصہ آ گیا کہ روکھا چاول کھلانا ہی کیا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چاول کے اندر بہت سارا سالن ہم نے چھپا رکھا ہے، آپ کو مدینے میں ٹہلتا ہوا کتا نظر آ جاتا ہے اور چاول کے اندر چھپی ہوئی بوٹیاں نظر نہیں آتی، نہیں سمجھے؟ چاول کے اندر بوٹیاں چھپی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی جو آپ کے سامنے ہے، اور یہاں سے مدینے میں ٹہلتا ہوا کتا آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ فلاں کو اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سے لے کر ٹھیلا چلانے والے مزدور تک ہر ایک کے اوپر اسلام کے احکام پر عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ بلکہ اللہ کے نبیوں پر کچھ حکم زیادہ ہوتے ہیں، کچھ حکم زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم پر تہجد نفل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں تہجد بھی نہیں چھوڑی کیونکہ آپ پر یہ فرض تھا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ہاں، 10ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام سے بالکل ہی بے پرواہ ہو جائے، نہ اسلام کو سیکھے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے، نہ توجہ دے۔ آج کل بے شمار لوگ آپ کو اس درجے کی مل جائیں گے، وہ انڈیا سے نکلے کہیں کینیڈا میں جا کر بس گئے، آسٹریلیا جا کر بس گئے، کہیں بس گئے، وہ یہود و نصارہ کے درمیان رہتے ہیں یا بالکل غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں، اور اسلام سے اتنی سی بھی انہیں کوئی دلچسپی، بس کمانا، کھانا، بیوی بچوں کو پالنا، زندگی گزارنا، یہی ان کا مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا نام مسلمان جیسا رکھتا ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو، لیکن وہ اسلام سے بالکل لاپرواہ ہو جائے، بالکل توجہ ہی نہ دے اسلام کی طرف، تو وہ اسلام سے ہو گئی 10 چیزیں۔ یہ 10 چیزیں جو ہیں اسلام سے انسان کو، میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ چیزیں ہم نے صرف اس لیے پڑھی ہیں تاکہ انجانے میں یہ چیز ہمارے اندر نہیں آ جائیں اور ہم اسلام سے خارج ہو جائیں۔ کسی اور کو اسلام سے خارج کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر ہرگز نہ لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے تو یہ کافر کہنا بیکار نہیں جائے گا۔ جس کو کافر کہا ہے اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، ورنہ کہا ہوا کفر کہنے والے پر لوٹ آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا اور وہ کافر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کافر کون ہوگا؟ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ لہذا کسی کو اسلام سے خارج کرنا بالکل بھی ہمارے کندھے پر نہ لیا جائے، ہم اپنے اوپر بالکل نہ لیں۔ ایک بات یہاں میں آپ کو بتا دوں، آج تھوڑا سا دیر شروع کیا تھا تو تھوڑا سا میں ایک آخری چیز اور بتا دوں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 2 پارٹ میں ہم اسے سمجھیں گے۔ 10 پوائنٹ ہم نے اسلام سے خارج کرنے والے سمجھے، 4 پوائنٹ ہم ایسے سمجھیں کہ 4 پوائنٹ ایسے ہیں کہ کوئی یہ 10 کام کرے بھی اور یہ 4 میں سے کسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے کرے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ اب میں ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن صرف اتنا جان لیں کہ اگر کوئی شخص نواقض میں سے کوئی کام لا علمی میں کر دے، جہالت میں کر دے، تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ نواقض اسلام کو انٹینشنلی، جان بوجھ کر اگر کوئی کرے تبھی اسلام سے خارج ہوگا۔ یعنی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 10 چیزیں آج آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے کوئی چیز اگر آج سے پہلے ہو گئی ہوں تو آپ اسلام سے خارج نہیں ہیں، کیونکہ پہلے آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی نے موت کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا
اور میری رات کا آدھا حصہ ہوا میں اڑا دینا اور آدھا حصہ دریا میں بہا دینا. ٹھیک ہے. اور یہ وصیت کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر اس کے باوجود اللہ نے مجھے زندہ کر لیا تو مجھے بہت بری سزا دے گا, مجھے اللہ تعالیٰ بہت بری سزا دے گا. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ کی قدرت پر اگر لگا دیا گیا یہ کفر ہے. اگر اس کے باوجود اللہ نے مجھے زندہ کر لیا تو یہاں اللہ کی طاقت پر کیا پیدا ہوا؟ شک پیدا ہو گیا. اگر کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو زندہ کر ہی سکتا ہے, آپ کی راکھیں کہیں بھی اڑ جائیں. اس نے اللہ کی قدرت میں شک کیا, یعنی کہ اس نے اسلام سے خارج ہونے کا راستہ اپنایا. اب اسی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا, زندہ کر کے پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے اپنی زندگی بہت بری گزاری اور تجھ سے اتنا ڈرنے لگا تھا کہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اگر میں زندہ ہو گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں, اس لیے میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کہا کہ تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا, مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اس نے نواقض اسلام تو اپنایا لیکن نادان تھا, وہ جاہل تھا, وہ نہیں جانتا تھا, اس لیے اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اسی طرح جہالت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص مرضی کے خلاف نواقض اسلام اپنائے, کیسے؟ مرضی کے خلاف نواقض اسلام اپنائے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. مرضی کے خلاف اپنانے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو زبردستی کسی سے کفر کہلوایا جائے. آج جیسے چل رہا ہے حالات کہ کہیں کسی کو اکیلے پکڑ لیا جائے اور اس سے کہا جائے کہو اسلام مرد آباد, کہو اللہ نہیں ہے, کہو ایمان نہیں ہے, کہو اسلام نہیں ہے. زبردستی اگر کسی سے کفر کروایا جائے تو قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کی روشنی میں زبردستی کفر کرائے جانے پر انسان اسلام سے خارج. تو یہ نواقض اسلام اگر کوئی جبرن اپنائے, جبر کر کے کسی کو اپنایا جائے, کسی کو اپنانے پر مجبور کیا جائے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اور مرضی کے خلاف نواقض اسلام اپنانے کی دوسری شکل یہ ہے کہ انسان کہنا کچھ اور چاہتا تھا اور زبان سے کچھ اور نکل گیا, یعنی ایمان کہنا چاہتا تھا لیکن کفر نکل گیا تو وہ اسلام سے خارج, یا وداؤٹ انٹینشن زبان سے, کئی بار زبان پھسل جاتی ہے نا. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی بندے کا ساز و سامان کے ساتھ سواری جنگل میں کھو جائے. کہاں کھو جائے؟ اور وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے تھک جائے اور ہار کے وہ کسی پیڑ کے نیچے لیٹ جائے یہ سوچ کر کے کہ اب تو کوئی جنگلی جانور آئے گا مجھے پھاڑ کر کھا لے گا. پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو ساز و سامان کے ساتھ سواری سامنے کھڑی ہو تو وہ اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا کہ خوشی کے مارے کہے گا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا اللہ ہوں. یہ ایک کلمہ کفر ہے یا نہیں؟ کلمہ کفر ہے نا, تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا اللہ ہوں, یہ کلمہ کفر ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اگر کوئی خوشی کے مارے کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, اور منہ سے یہ نکل جائے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے, تو یہ کلمہ کفر ہے لیکن انٹینشن کے بغیر ہے, اس لیے ایسا کرنے سے انسان اسلام سے خارج. ہاں, تیسری چیز سنیں, دو چیزیں سمجھ میں آئی. اگر کوئی شخص لا علم ہو, جہالت میں نواقض اسلام اپنائے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص ارادے کے بنا کسی نے زبردستی کروا دی ہو یا کچھ اور سوچ کر کچھ اور ہو گیا ہو تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. تیسری چیز, اگر کوئی شخص شریعت کی دلیل کو غلط سمجھنے کی وجہ سے کفر کر بیٹھے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. میں یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا. ہم جانتے ہیں کہ شرک سے انسان اسلام سے, اور بریلوی لوگ صبح شام دن رات جم کر کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ A to Z کسی بھی بریلوی کو پکڑیں اور پکڑنے کے بعد ان سے سمپل کوشچن کریں کہ شرک کرنا حلال یا حرام, کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ حرام کہیں گے. یہی تو تعجب کی بات ہے کہ صبح شام شرک کر رہے ہیں اور پھر ان سے پوچھو شرک کرنا کیسا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے. کیا مطلب؟ وہ جو شرک کر رہے ہیں نا ان کو وہ شرک سمجھتے ہی نہیں, ان کو وہ شرک سمجھتے ہی نہیں. تو ان کو شرک سمجھانے کی ضرورت ہے, کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کی نظر میں جو وہ کر رہے ہیں وہ ایمان ہے.
انہوں نے قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کر رکھی ہے، انہوں نے حدیثوں کا غلط مطلب نکال رکھا ہے، تو ان کو صحیح قرآن سمجھائیں، صحیح حدیث سمجھائیں، لیکن انہیں کافر، وہ شرک کر رہے ہیں، فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کرے گا۔ ہمارا کام ان کے کفر و شرک سے ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کو باہر نکالنا ہے، ان کو کافر قرار دینا۔ تعویل کرتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی تعویل کرتے ہوئے اگر کوئی نواقض اسلام اپنا بیٹھے تو وہ اسلام سے خارج۔ اسی طرح آخری چیز ہے، اگر کوئی تقلید کرتے ہوئے، یعنی ایک شخص نے کفر کیا، اور جس نے کفر کیا اس نے کفر کا نام اسلام رکھ دیا، اب اس کے پیچھے پیچھے کافی لوگ ان کی تقلید کرنے لگے، تو وہ جانتے بوجھتے کرنے والا تو کافر ہوگا، لیکن اس کی تقلید میں اسلام سمجھ کر اسے اپنانے والا وہ کافر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، اب یہ چاروں موانع جو ہے، یہ 4 شرطیں ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہوں تو ہم انہیں کافر یا اسلام سے خارج۔ اب ہم میں سے کن کو سمجھ میں آئے گا کہ جس کے اندر نواقض اسلام ہے وہ ان چاروں میں سے کسی چیز کے اندر ہے یا نہیں؟ اسی لیے کسی کو کافر قرار دینا ہمارا کام کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ ان 10 میں سے کوئی چیز ہمارے اندر نہیں آ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان نواقض اسلام سے پوری طرح بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ٹائم ہے پھر کسی اور سر کچھ کوشچنز آئے ہیں، کیا کروں؟